لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله نوري أو كما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين آیا آمنا دلال ساڈی گل بن گئی آیا آمنا دلال ساڈی گل بن گئی آیا آمنا دلال ساڈی گل بن گئی ملیا کالج پون ساڈی گل بن گئی آیا آمنا دلال ساڈی گل بن گئی آیا مدنی پیارا جگ وسیا ہے سارا آیا مدنی پیارا جگ وسیا ہے سارا گھن کے رحمتانو نال گھن کے رحمتانو نال ساڈی گل بن گئی آیا آمنا دلال ساڈی گل بن گئی کیوں نہ ذکر ہوئے کیوں نہ ذکر ہوئے میرے نال تیرا میرے سنگ منسوب جو ہویوں میں طالب تیری ہستی دا میرا تو مطلوب جو ہویوں حسنت جمیع خصال ہی ہر خوب تو خوب جو ہویوں تیوں حاکم تیریاں ٹالت نہیں ہک محبوب جو ہویوں آیا آمنا دلال ساڈی گل بن گئی رل کے خوشیاں مناؤ سیندیاں محفلاں سجاؤ رل کے خوشیاں مناؤ سیندیاں محفلاں سجاؤ کرم کیتا ذوالجلال کرم کیتا ذوالجلال ساڈی گل بن گئی آیا آمنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تے ہوراں غلماں سہرا گایا رب نے عرشانوں سجایا میرے آقا دی ولادت تے ہوراں غلماں سہرا گایا رب نے عرشانوں سجایا دیکھو اللہ دا جمال دیکھو اللہ دا جمال ساڈی گل بن گئی آیا آمنا دلال ساڈی گل بن گئی آیا آمنا دلال
اللہ تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور رحمت کائنات سید عالم نور مجسم فخر بنی آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کا آنا ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کرنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ظفر صاحب نے حکم دیا، خطیب جامعہ مسجد حاضہ اور سٹیج کی زینت حضرت علامہ مولانا غلام جیلانی صاحب، مولانا ارشاد صاحب، مولانا آصف صاحب اور حافظ اسماعیل صاحب اور میرے عزیزم پیر بھائی مولانا معین سیالوی صاحب اور بھی حفاظ کرام قرہ حضرات علماء کرام سٹیج کی زینت ہیں جن کے نام سے میں واقف نہیں، اللہ سب کو عمر خضری عطا فرمائے۔ ربیع الاول شریف کی محفل ہے، اسی کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں رکھوں گا اور جو بات ہوگی بما حوالہ کی ہوگی، ادھر سے سنی ادھر سنا دی، ادھر والی سنی ادھر سنا دی، نہیں یہ نہیں چلے گا، آنکھوں سبحان اللہ۔ بات ایک نمبر دو نمبر خود نہیں، اور بات بھی ایک نمبر، بندہ بھی ایک نمبر، جن سے میں نے لگائی ہے وہ بھی ایک نمبر، آپ ایک نمبر بن کر بولے نا سبحان اللہ۔ میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی اور 22 اکتوبر تھا اور 1 جیٹھ تھا، 571 عیسوی تھی۔ صبح صادق کے وقت کم و بیش 4:20 پر اس بارات کا دلہا اس دنیا میں تشریف لایا۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ، اس کی 12 تاریخ تھی، 1 جیٹھ تھا، 22 اکتوبر تھا، 571 عیسوی تھی۔ صبح صادق کے وقت کم و بیش 4:20 پر ادھر زمین کا سورج نکلا، ادھر نبوت کا سورج نکلا، ادھر زمین کا سورج۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کیا بات ہے؟ حضور علیہ السلام جب پیدا ہوئے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جو ہی میرا بیٹا دو جہان کا سردار صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، فوراً سر سجدے میں رکھ دیا ہے۔ میں نے کہا مولوی جی، میں نے کہا ملا جی، میں نے کہا مفتی جی، میں نے کہا پیر صاحب تمہارا بیٹا پیدا ہوتا ہے، تمہارے بچے پیدا ہوتے ہیں، ہاتھ مارتے ہیں آگے پیچھے دائیں بائیں، روتے ہیں چلاتے ہیں، بچوں کو کیا پتہ کہ سجدہ بھی کرنا ہے، بچوں کو کیا پتہ کہ رب کے سامنے جھکنا ہے، بچوں کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے۔ میں نے کہا بچے آپ کے بھی پیدا ہوتے ہیں، ہمارے بھی پیدا ہوتے ہیں، ہمارے بچے تو روتے ہیں، ان کو صاف کرنا پڑتا ہے، ان کو غسل دینا پڑتا ہے، لیکن آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے جب میرا بیٹا پیدا ہوا فوراً سر سجدے میں رکھ دیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے پیارے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
جب سر سجدے سے اٹھایا میں نے اپنا منہ دو جہان کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے قریب کیا تو آپ کی زبان پر جاری تھا ربی حبلی امتی امتی۔ جامعہ مسجد سنار ٹاؤن کے اندر آنے والوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے سر سجدے میں رکھ دیا، سر سجدے سے اٹھایا ربی حبلی امتی امتی دعائیں مانگ رہے ہیں اس گنہگار امت کے لیے۔ میں نے کہا یار بچے تو پیدا ہوتے ہیں وہ روتے ہیں چلاتے ہیں دائیں بائیں ہاتھ مارتے ہیں، لیکن آمنہ کا بیٹا پیدا ہوا سر سجدے میں رکھ دیا، سر اٹھایا ربی حبلی امتی امتی کی دعائیں مانگ رہا ہے۔ یہ لیلا اور مجنو کا قصہ نہیں ہے، یہ ہیر اور رانجھے کا قصہ نہیں ہے، یہ کتاب کا نام ہے مجموعہ فتاوی مولانا عبدالحی اور صفحہ نمبر ہے 30۔ یہ ایسے سمجھو کہ یہ سارا جو ہے نا لیپ ٹاپ میرے سامنے پڑا ہوا ہے، اگرچہ کاغذ کی صورت میں ہے تو میں تو اس کو لیپ ٹاپ کہتا ہوں، ساری باتیں اس کے اندر لکھی ہیں، فتاوی عبدالحی کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہیں۔ میں نے نہیں لکھا، میرے استاد جی نے بھی نہیں لکھا، میرے پیر و مرشد بھی نہیں لکھا، لکھنے والے مخالفین ہیں جو آج کل ہمیں بدعتی کہتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے دستخط کی ہے، انہوں نے مہر لگائی ہے، تو ساری باتیں ان کی ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب میں نے اپنے کانوں کو قریب کیا تو دو جہان کا سردار صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ میاں والی کے غیور سنیو، میں کیس آپ کے سپرد کرتا ہوں، میں اپنا کیس آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ جو نبی آتے ہی، توجہ ہے، جو نبی آتے ہی سارے سجدے میں رکھ دیا ہے، جو نبی آتے ہی ابھی پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی ربی حبلی امتی امتی کی دعائیں مانگ رہا ہے، جس نبی کو یہ بھی پتا ہے عبادت اللہ کی ہے، اس نبی کو یہ بھی پتا ہے کہ میری امت بھی ہوگی، جو نبی یہ سب کچھ جانتا ہے پھر ماننا پڑے گا، وہی نبی مدینہ شریف میں اپنے مزار شریف میں رہ کر جسم حقیقی کے ساتھ روح شریف کے ساتھ ہمارا درود و سلام جانتا بھی ہے، ہمیں پہچانتا بھی ہے، ہمیں جواب بھی دیتا ہے۔ لجپال تے پاک درود چپڑ، لجپال تے پاک درود چپڑ تے تیری ہر ایک منزل آسان تھی سی، ایک واری جن قربان چکر تے تیرے اگو جگ قربان تھی سی۔ لجپال کریم دا ادب کی توئی، لجپال کریم دا ادب کی توئی تا راضی رب رحمان تھی سی، خود منصب پاک محمد سائیں تیری قبر دے وچ مہمان تھی سی، خود منصب پاک محمد سائیں تیری قبر دے وچ مہمان تھی سی۔ میں پچھلے سال میں چکوال کی سرزمین پر یہی دوڑا، یہی شعر میں نے پڑھا کہ تیری قبر دے وچ مہمان میرا نبی تھی سی، یہ میں نے شعر ادھر پڑھا۔ ایک مولوی صاحب کھڑے ہو گئے، مجھے کہنے لگے کہ کیسے قبر میں آئیں گے؟ مجھے مولوی نے کہا کیسے قبر میں آئیں گے؟ میں نے کہا جیسے تمہارے دادا نے کہا ہے، میں نے کہا جیسے تمہارے حکیمت امت نے کہا ہے، جیسے تمہارے گھر کے علامہ نے کہا ہے، جیسے تمہارے گھر کے فہامہ نے کہا ہے۔ کہا کس نے؟
میں نے کہا تمہارا باپ، تمہارا دادا، تمہارا پردادا، تمہارا جھردادا، تمہارا کردادا مولوی اشرف علی تھانوی صاحب، جس کو تو حکیم الامت کہتا ہے، بہت بڑا کہتا ہے، کوئی چھوٹا موٹا کاکا بھی نہیں ہے، بہت بڑا ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے مفتاح الخیر، دوسری کتاب ہے قصص الاکابر۔ ان دونوں کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، حکیم الامت، بیمار حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن کی قبر میں تشریف لائیں گے۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے، یار میں نے کہا مجھ سے ناراض نہیں ہونا، تمہارے اپنے یار علامہ نے لکھا ہے، تمہارا اپنا حکیم الامت ہے یار، تمہارا اپنا پیر ہے، تمہارے پیر نے لکھا ہے تو مان لو ہر عاشق کی، ہر مومن کی، ہر مسلمان کی قبر میں میرا آقا و مولا دو جہان کا سردار صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن کی قبر میں تشریف لائیں گے۔ جب حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، توجہ ہے، رب نے فرمایا اے آسمان کے فرشتوں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک رب نے فرمایا تمام انبیاء علیہ السلام کے کمالات، ان کے معجزات، ان کے علم، سب کا سب میرے یار کو عطا فرما دو۔ رب نے فرمایا مولوی ارسلان کراچی والا دیوبند مسلک کا بڑا عالم ہے، زندہ ہے، میمن برادری سے تعلق رکھتا ہے، اس کی کتاب ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر کیا لکھتا ہے رب نے فرمایا اے فرشتوں، میرے یار کو آدم علیہ السلام کا خلق دے دو اور شیش علیہ السلام کی معرفت دے دو، میرے حبیب کو نوح علیہ السلام کی جوش تبلیغ دے دو، میرے یار کو ابراہیم علیہ السلام کا ولولہ توحید دے دو، اور میرے یار کو اسحاق علیہ السلام کی رضا دے دو، اور میرے یار کو لوط علیہ السلام کی حکمت دے دو، اور میرے یار کو موسیٰ علیہ السلام کا جلال دے دو، اور میرے یار کو ہارون علیہ السلام کا جمال دے دو، اور میرے یار کو یعقوب علیہ السلام کی تسلیم و رضا دے دو، اور میرے یار کو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دے دو۔ رب نے فرمایا میرے یار کو دانیال علیہ السلام کی محبت دے دو، یونس علیہ السلام کی اطاعت دے دو، صالح علیہ السلام کی فصاحت دے دو، ایوب علیہ السلام کا صبر دے دو، یونس علیہ السلام کی اطاعت دے دو، یوشع علیہ السلام کا جہاد دے دو، عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دے دو، یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی دے دو۔ رب نے فرمایا اے میرے فرشتوں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کے کمالات میرے یار کو عطا فرما دو۔ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء علیہ السلام کے کمالات رب نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرما دیے ہیں۔ توجہ ہے، تھوڑی جتنی ایکو بند آواز کھول دے تو آنکھو سبحان اللہ۔ مولوی ارسلان کراچی والا دیوبند مسلک کا ہیڈ کوارٹر ہے، آج ہم سے پوچھتے ہیں جھنڈیاں کہاں سے لگاتے ہو، یہ جھنڈے کہاں سے، یہ کس نے لگائے ہیں، یہ لائٹیں کس نے لگائی ہیں؟ میں نے کہا یار جھگڑے والی بات ہے نہیں تو اس بات پر جھگڑا کیا جائے، مل بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ لیکن میں یقین کامل سے کہہ سکتا ہوں تو آمنے سامنے نہیں آئے گا، کیوں؟ مسئلہ کے رضا کل بھی سچا تھا، آج بھی سچا ہے، قیامت تک سچا رہے گا۔ مولوی ارسلان کراچی والا اپنی کتاب شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر ہے 110 پر کیا لکھتا ہے؟ مولانا غلام جیلانی صاحب توجہ، لکھتا ہے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس دن سے لے کر اگلے ربیع الاول تک رب نے پوری دنیا کی عورتوں کو بیٹے عطا فرمائے ہیں۔
ربیع الاول سے لے کر اگلے ربیع الاول تک رب نے پوری دنیا کے عورتوں کو بیٹے عطا فرمائے ہیں، کسی کو بیٹی نہیں دی، سب کو بیٹے عطا فرمائے ہیں۔ میں نے کہا یار جب رب کے حبیب کی ولادت ہوتی ہے تو رب اپنے حبیب کی ولادت کے انعام کے طور پر پوری دنیا کے عورتوں کو بیٹے عطا فرما رہا ہے، اگر ہم جھنڈے لگا لیں تو اس پر کیا اعتراض ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت